اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یہ سنا اور پڑھا تو تھا لیکن اب دیکھ بھی لیا ہے۔ حالیہ دنوں ہوئی ڈیبیٹ میں شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے ایک بار پھر مفتی ابرار صاحب کو تاریخی شکست دی ہے، اور مناظرے کا ٹاپک تھا کہ ایک ہی محفل میں ایک ہی نشست میں اکٹھی 3 طلاقیں دینا بدعت ہے یا سنت ہے۔ تو مفتی ابرار صاحب نے تسلیم کیا جب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے دلائل دیے حنفی علماء کی زبانی، اہل سنت علماء کی زبانی، جب شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے دلائل دیے کہ اہل سنت علماء خود مانتے ہیں، تاریخ میں کتابیں ان کو دکھائیں، حوالے دکھائے کہ اہل سنت علماء مانتے ہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی محفل میں دینا بدعت ہے، اور مفتی ابرار صاحب نے بھی تسلیم کیا کہ واقعی بدعت ہے، لیکن اس سے طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ دی انہوں نے کہ یہ ہے بدعت، لیکن مان رہے تھے کہ اسے طلاق بھی ہو جاتی ہے، یعنی بدعت سے بھی احکامات ثابت ہو جاتے ہیں۔ ثابت وہ یہ کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر چونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ شکست کھا چکے ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھ 2 علماء اور بٹھا لیے، 2 مولوی بٹھا لیے۔ اگلی ویڈیو جب انہوں نے بنائی اس مناظرے کے بعد، اور مولوی بھی کیسے کہ جنہیں پوری دنیا نہیں جانتی، ایسے 2 عالم مولوی ساتھ بٹھا لیے، اور انہیں کہا چلو بھی میری تعریفیں کرو کہ میں نے شیخ حسن اللہ یاری صاحب کو شکست دے دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر پہلے تراویح کے موضوع پر شکست کھائی تھی، اور اب طلاق ثلاثہ کے موضوع پر مفتی ابرار صاحب نے شیخ حسن اللہ یاری صاحب سے بدترین شکست کھائی ہے، اور شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت کیا ہے کہ ایک ہی محفل میں ایک ہی نشست میں اکٹھی 3 طلاقیں دے دینا یہ بدعت ہے، اس سے طلاق ہرگز واقع نہیں ہوتی۔ چاہے خوشی میں اس طرح طلاق دے دیں، چاہے غصے میں طلاق دے دیں، چاہے مذاق میں طلاق دے دیں، چاہے ڈرامے میں طلاق دے دیں، کیونکہ یہ علمی یتیم بیچارے کہتے ہیں کہ اگر ڈرامے میں بھی کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے دے ایکٹنگ میں تو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ حال ہے ان کا علمی لیول کا۔ صرف کیا ہے، اپنے فقیہ، اپنے امام، اپنے مجتہد کو غلط ثابت نہیں ہونے دینا۔ شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے قرآن سے دلائل دیے، احادیث سے دیے، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا فعل دکھایا کہ وہ بھی اس طلاق کو اپنے دور میں انہوں نے جاری نہیں کیا، بلکہ جو لوگ 3 طلاقیں ایک ہی محفل میں اکٹھے دے دیتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ یہ طلاق واقع نہیں ہوئی، جاؤ اپنی بیویوں سے رجوع کر لو۔ تو کیسے سمجھ نہیں آ رہی، انہوں نے ایک ایسی بدعت کو اپنا لیا ہے صرف اور صرف کیا، اپنے چسکے کی خاطر۔ جب بھی کوئی بیچارہ ان مولویوں کے پاس جاتا ہے کہ میں نے غصے میں، مذاق میں طلاق دے دی ہے اپنی بیوی کو، تو یہ کہتے ہیں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اپنی بیوی کو ہمارے پاس لے آؤ، ہم اس سے نکاح کریں گے، 2-3 دن 4 دن مہینہ 2 مہینہ کے بعد پھر اسے طلاق دے دیں گے، اور پھر تم اس سے شادی کر لینا۔ تو یہ حلالہ حقیقت میں حرامہ ہے، یہ حرام ہے حلالہ۔ اس وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے واضح دلائل کے بعد بھی مفتی ابرار صاحب جو ہیں اپنے موقف پر اٹے ہوئے ہیں، اپنے موقف پر قائم ہیں کہ یہ 3 طلاقیں اکٹھے واقع ہو جاتی ہیں۔ اب اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ یہ کہہ رہے تھے، ایک طرف تو یہ مان رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی محفل میں ایک ہی نشست میں دینا بدعت ہے، وہ مانتے ہیں کہ ہے یہ بدعت۔ پھر اگلے لمحے کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں دینا اکٹھے ایک ہی محفل میں یہ قرآن سے ثابت ہے، اور پھر انہوں نے کوئی آیت نکالی ایک، اور پھر اس کا جو منمانی تعویل کی اور الفاظ کی بحث میں پڑ گئے، جو کہ میں فی الحال نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس پر بھی شیخ حسن اللہ یاری صاحب نے مفتی ابرار صاحب کو یہاں سے دبوچا کہ بھائی جب یہ چیز قرآن سے ثابت تم کر رہے ہو کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینا قرآن سے ثابت ہے، تو یہ پھر بدعت کیسے ہوئی؟ تمہارے علماء نے اسے بدعت کیوں کہا ہوا ہے؟ آج تمہیں 1400 سال بعد یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن مجید سے اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہی محفل میں دینا ثابت ہے، تمہارے علماء کو 1400 سالوں سے یہ بات نظر نہیں آئی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو نظر نہیں آئی؟ آخر انہوں نے کیوں پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اکٹھی 3 طلاقیں واقع نہیں ہوں گی؟ تمہیں یہ بات سمجھ آ گئی قرآن سے، انہیں نہ آئی۔ تو ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہ کتنا کھلا تضاد ہے۔ تو یہی باتیں دیکھ کر چونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ اب میری ایک بار پھر تاریخی شکست ہو گئی ہے، تو ساتھ 2 مولویوں کو بٹھایا اور ان سے اپنی تعریفیں کروا رہے تھے، اپنے منہ میاں مٹھو خود ہی بنے جا رہے تھے۔ تو یہی ان کا وتیرہ ہے، شکست کھاتے ہیں تو پھر اپنی ہی تعریف خود کرنے لگ جاتے ہیں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، اکٹھی 3 طلاقیں دینا ایک ہی محفل میں
یہ قرآن مجید والفرقان حمید کے بھی مخالف ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مخالف ہے، اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کے بھی مخالف ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقہ کے بھی مخالف ہے۔ یہ صرف اور صرف اجتہاد کی وجہ سے ہوا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں واقع کر دی گئی ہیں، ورنہ ان کا کوئی شریعت مطہرہ میں ثبوت نہیں ملتا۔ تو مفتی ابرار صاحب اور باقی حنفی علماء سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر اس بدعت کی مخالفت کریں، عورتوں کی حفاظت کریں۔ یہ عورتوں کی تذلیل ہے کہ ایک ہی 3 الفاظ سے وہ بیچاری بیگانی ہو جاتی ہیں، ان کی عزت تار تار ہو جاتی ہے، پھر وہ ایک غیر مرد کے ساتھ ایک عارضی تعلق قائم کرتے ہیں مولوی صاحب، اور پھر جو ہے نا واپس آپ کی وہ بیوی بن جاتی ہے۔ تو میرے بھائی اپنے چسکے کی خاطر دین اسلام کو کھلونا نہ بنائیں، مہربانی فرمائیں، دین کی عزت کا خیال کریں۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہے۔